الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہا من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو یؤاخذ اللہ، اور اگر اللہ تعالی مواخذہ کرنا شروع کر دے الناسا لوگوں کا بظلمہم ان کے زیادتیوں اور ان کے ظلموں کی بنا پر ما ترک علیہا من دابۃ، تو کوئی بھی جاندار یہاں پر نہ چلے اور پھرے، ولیکن یؤخرہم، لیکن وہ ان کو مہلت دیتا ہے، مؤخر کرتا ہے، الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کا اجل آ جاتا ہے، مقرر مدت آ جاتی ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی پہلے اور نہ ہی ایک گھڑی بعد میں آتی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک تو حکمت، کمال حکمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو پر مواخذہ اتنی جلدی نہیں کرتے، ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ انسان جو ہے ہو سکتا ہے سدھر جائے، اس کو نصیحت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی اور طریقے سے جو ہے اس کو بات سمجھ آ جائے، ٹھوکر لگنے سے درست ہو جائے۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا رستہ بھی ظاہر کرتے ہیں، اور پھر کچھ دنیاوی اعتبار سے اس پر کوئی تنگی اور مصیبت ڈال کر جو ہے پھر اس کو یہ مہلت دیتے ہیں کہ اب بھی اللہ کے در پہ اگر آ جائے تو انسان کو جو ہے معافی مل سکتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عذاب کو جلدی کریں، جس طرح یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے لیے جلدی مانگتے ہیں اور کرتے ہیں، تو یہاں تو رہنے والے جاندار جتنے بھی ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ہر ایک چیز کا جو ہے ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز کی ایک عمر ہے، جب وہ تمام ہوتی ہے تو پھر اس کا قضا آ جاتی ہے، اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کا جناب اجل آ جاتا ہے، آخری وقت آتا ہے، تو نہ ایک گھنٹہ پہلے، نہ ایک ساتھ پہلے، نہ ایک ساتھ بعد میں ہوتی ہے، ٹھیک اپنے وقت مقررہ پر جو ہے وہ اس کی جان بھی قبض کی جاتی ہے، اور پھر جو کوئی نفع اور فائدہ پہنچانا ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی زندگی حاصل کرنے پر بھی قادر ہے اور اس کو مہلت دینے پر بھی قادر ہے، اور پھر قیامت بھی اسی طریقے سے برپا ہوگی، اپنے وقت مقررہ پر آئے گی، اور انسان کی جان بھی اپنے وقت مقررہ پر ہی قبض ہوتی ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، ما یکرہون، جسے وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وَتَصِفُ أَلْسِنَتَهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں ہمیشہ جھوٹ بولتی رہتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے ہمیشہ اچھا ہی ہوگا، لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، أَنَّ لَهُمُ النَّارِ، کہ ان کے لیے آگ ہی ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بے شک وہ اس میں ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن بیٹیوں کو حاصل کرنے سے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، شرم کے مارے جو ہے وہ دوسروں کو منہ نہیں دکھاتے، اب وہ چیز اللہ کے لیے پسند کر رہے ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے ہوگی، ان لہم الحسنہ، کہ اس کے لیے اچھائیاں ہی اچھائیاں یہاں تو ہو سکتی ہیں لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی ٹھیک ہو جائے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ کی قسم ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو، الی امتوں کی طرف، من قبل کا، جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے شیطانوں نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو وہ اسی دن اس کا دوست ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کہہ دینا،
آرام سے بات کہہ دینا بھی قسم کے مترادف ہے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجت پوری کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ پھر وہاں کے باشندوں نے ان رسولوں کی تصدیق کرنے کے بجائے شیطانی اعمال کو اپنے لیے جو ہے وہ مزین سمجھا ہے، اس کو اپنا دوست بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس ایک شرط کی بنیاد پر، اس ایک گناہ کی بنیاد پر جو ہے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا رستہ دکھا دے، اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔